آج ماں بہنیں ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان نہیں ہے، زندگیوں میں الجھن ہی الجھن ہے، زندگیوں میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے زمانے کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، کسی کی زندگی میں کوئی الجھن نہیں تھی، تھا کچھ بھی نہیں، لیکن زندگیوں میں سکون و اطمینان بڑا زبردست تھا۔ میں اس پر آپ کو ایک بات بتلاؤں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے گھروں میں ہزاروں نعمتیں موجود ہیں۔ ہمارے اس محلے کا جائزہ لے لیا جائے، کسی غریب کا گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہو، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ان کے پاس فل اسٹاک نہیں رہتا تھا، پورے دن مزدوری کرتے تھے، مزدوری کرنے کے بعد کچھ ہاتھ آ جاتا، اسی سے اپنا پیٹ بھر لیتے، ورنہ فقر و فاقہ میں زندگی گزرتی تھی۔ ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنے گھر سے کام کی تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ اب سوچا ہے کہ پورے دن کام کروں گا، کام کرنے کے بعد جو مزدوری ملے گی اس مزدوری سے میں اپنی بیوی کا بھی پیٹ بھروں گا، اپنا بھی پیٹ بھروں گا۔ صحابی نکلے ہیں، لیکن پورا دن کام تلاش کرتے رہے، مزدوری تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی کام ملا نہیں، کوئی مزدوری ملی نہیں، خالی ہاتھ گھر پر واپس آ گئے۔ اب وہ عورتیں بھی تو دیکھو کتنی زبردست عورتیں تھیں۔ رات کو بیوی نے دیکھا کہ آج میرے شوہر کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، اور ماں بہنیں حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، عورت اس کے شوہر کے لیے سکون و اطمینان کی چیز ہوتی ہے، سکون و اطمینان کی چیز ہوتی ہے۔ اب عورت سمجھ گئی ہے کہ آج میرے شوہر اداس ہے۔ پوچھا کیوں اداس ہو؟ وفادار عورت کبھی بھی اپنے شوہر کے غم کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ پوچھا کیوں اداس ہو؟ کہا اللہ کی بندی پورے دن مزدوری تلاش کرتا رہا، لیکن کوئی کام ملا نہیں، کام نہیں ملا تو کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا ہے، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ اب صحابی نے جب یہ بات کہی، وہ عورت نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، ارے میرے شوہر اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ نے آج بھوکا رکھا ہے تو بھوکے رہ جاتے ہیں، ویسے بھی اللہ ہمیں روزانہ کھلاتا ہے، آج بھوکے رہ جائیں گے، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی طے کیا ہوگا، اللہ آئندہ ہمیں کھلائے گا۔ اور آج کے زمانے کی عورت ہوتی، تیرے گھر میں 20 سال سے پڑی ہوں لیکن مجھے ایک دن صبح کی روٹی نہیں ملی ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عورتوں میں دو مسٹیک بہت خطرناک ہے، ان 2 مسٹیک کی وجہ سے عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ورنہ ماں بہنیں تمہارے لیے تو جنت کمانا بہت آسان ہے، لیکن یہ 2 بھاری پرابلم ہمارے نبی نے بیان فرمائی کہ ان 2 بھاری پرابلم کی وجہ سے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا گیا۔ ایک تو تم اپنی زبان سے ناشکری بہت کرتی ہو، شوہر بیچارہ کتنا بھی قربان کر دینے، تیرے گھر میں مجھے کبھی سکھ نہیں ملا ہے، ہمیشہ دکھ دیکھا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ماں بہنیں معاف کر دینا، بہت سی مرتبہ عورتیں شکایتیں کرتی ہے، حالانکہ شادی کر کے آتی ہے 30-40 کلو کی ہوتی ہے، کھا کے 80 کلو کی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی کبھی شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے کبھی اچھا بول نہیں نکلتا ہے۔ تیرے گھر میں ہمیشہ دکھی رہی ہوں، کبھی سکھ نہیں ملا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ ناشکری عورت کو جہنم میں زیادہ پہنچائے گی۔ پھر فرمایا کہ عورت کے دوسری پرابلم کہ وہ اپنی زبان سے لان تان بہت زیادہ کرتی ہے، بد دعائیں دینا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا دینے میں بھی پیچھے نہیں رہتی ہے۔ پھر کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ بد دعا لگ جاتی ہے، پوری زندگی روتی رہتی ہے۔ لیکن بد دعا کا بھی ایک مسئلہ ہے، ماں بہنیں سن لو، اگر ہم کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو کیا بد دعا لگ جاتی ہے؟ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کسی کو بد دعا دی جاتی ہے تو وہ بد دعا پہلے آسمان پر جاتی ہے، اور آسمان پر جا کر فلٹر ہوتی ہے، بد دعا چیک اپ ہوتی ہے کہ بد دعا دی گئی وہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو لگتی ہے، غلط ہوتی ہے تو خود اس کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 2 بھاری پرابلم کی وجہ سے ہمارے نبی نے جہنمی عورتوں کو بتلایا ہے۔ اگر یہ 2 پرابلم نہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں تم سے اچھا جنتی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ عورت نے جب دیکھا کہ رات کو میرے شوہر خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہوا ہے اور خالی ہاتھ واپس آئے، اب دوسرے دن شوہر گھر سے کمانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارے نبی نے عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تمہارا شوہر گھر سے نکلے اسے دروازے پر رخصت کر دیا جائے، اور شوہر گھر پر واپس آئے تو مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دوسرے دن بھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے۔ عورت نے کہا کہ آج کیوں پریشان ہو، آج کیوں دکھی ہو؟ کہ اللہ کی بندی آج بھی کھانا تلاش کیا لیکن کچھ ملا نہیں ہے، اسی لیے خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ اب تیسرا دن دیکھو ماں بہنیں، جب اللہ
اللہ کو راضی کر کے زندگی گزرتی ہے تو اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان کیسا بھر دیتا ہے۔ عورت کا ایمان دیکھو، عورت کی تربیت دیکھو، جب تیسرے دن شوہر گھر سے واپس نکلے ہیں اور کمانے کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، مزدوری کے لیے جا رہے ہیں کہ کوئی مزدوری مل جائے، کھانے کا انتظام ہو جائے تاکہ میں بھی پیٹ بھروں اور اپنی بیوی کا بھی پیٹ بھر لوں۔ تیسرے دن جب گھر سے واپس نکلے، شوہر تھوڑے سے آگے ہوئے ہوں گے، بیوی نے واپس بلایا اور کہا کہ میں تمہاری تقوی کی گواہ ہوں۔ اسی لیے میں مردوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ باہر آدمی کتنا بھی بڑا ہیرو کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں بیوی کے سامنے زیرو ہے تو سمجھ لینا چاہیے وہ زیرو ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب تیسرے دن بیوی نے دروازے پر بلا کر کہا کہ میں تمہاری تقوی کی گواہ ہوں کہ تم روزانہ راتوں کو نماز پڑھنے والے ہو، دین کے روزے رکھنے والے ہو، تم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی میں امید رکھتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تم اپنے لیے تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ نہ کرے آج بھی اگر کوئی کھانے کا انتظام نہ ہو تو حرام کے لقمے گھر پر لے کر مت آ جانا۔ ماں بہنیں یہ اندازہ لگاؤ آج ہمارے بچے نافرمان ہیں، اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا کیا ہے؟ کبھی آج کسی اللہ کی بندی کو یہ فکر ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہو، اپنے شوہر سے پوچھا ہو بھئی یہ تم کما کر آئے ہو، سچ بول کر کمایا ہے یا جھوٹ بول کر حرام کمایا ہے؟ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔